یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کے ہاتھ میں دولت کا انبار لگ جائے گا، انشاءاللہ آپ کی جیب کبھی خالی نہیں ہوگی۔ یا غنیوں یا مغنیوں، صرف 7 دفعہ اس طرح سے پڑھ لیں، سب رشتہ دار دیکھ کر حیران نہ ہو جائیں تو پھر کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کاروبار کی وجہ سے، گھریلو معاملات کی وجہ سے اور دولت نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلاتیں ختم ہو جائیں گی۔ آج آپ کو اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا 7 لوگوں کے دانے پر ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ بتائیں گے جسے پڑھنے کے بعد آپ کے گھر سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ وظیفہ اپنی نسلوں کو بتائیں، انشاءاللہ آپ کی نسلیں شاد و آباد رہیں گی۔ لونگ کے دانے بآسانی بازاروں میں مل جاتے ہیں۔ آپ نے لونگ کے 7 دانے لے کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے اور یا غنیوں یا مغنی کا خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرے اسماء حسنہ میں سے صفاتی ناموں سے اپنی زندگیوں کو آسان کر لیجئے۔ اس پر بہت سے اکابرین نے، بہت سے اللہ کے ولیوں نے، بہت سے پیغمبر و رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو آزمانے کے بعد ظاہر کر دیا کہ وہ اسماء اعظم ہیں۔ جیسے 7 لونگ کے دانوں پر بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما دیتا ہے، آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتوں کی برسات فرما دیتا ہے، آپ کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ 7 لوگوں کے دانوں کا یہ وظیفہ آج تک جس نے بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما دیا۔ بات ساری یقین کا عامل ہونے کی ہے، بات ساری ذکر الہی اور رب کعبہ کو راضی کرنے کی ہے، اور رب کی ذات ہمیشہ تبھی آپ کے وظائف کا فائدہ دیتی ہے جب آپ کا یقین کامل ہوتا ہے۔ بس ناظرین، اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ ہے یقین کامل۔ جس طرح ہم دنیاوی اسباب پر یقین رکھتے ہیں اور اتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں، اگر ہم اتنا یقین ان روحانی اسباب پر کریں اور تھوڑی سی محنت اور مشقت کر لیں تو شاید ہمیں ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ہماری بڑی سے بڑی حاجت، ہماری بڑی سے بڑی ضرورت یقین کامل کے ساتھ ان روحانی اسباب کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم مایوسی اور نا امیدی چھوڑ کر پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اس کے سپرد جو کام کر دیا جائے وہ اس کے لیے کافی ہے، اور جو دعا پوری یقین اور ایمان کے ساتھ کی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اور دعا میں جلد بازی نہ کی جائے۔ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی حاجتیں، ضرورتیں اللہ کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ بس یقین کی کمی ہے، نا امیدی ہے اور جلد بازی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان مبارک ناموں کے اثرات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہر عمل اور وظیفے کی سب سے پہلی شرط ہے یقین کامل ہو۔ بحیثیت مسلمان یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ان پر کامل یقین رکھیں۔ اگر کسی عمل یا وظیفے کے اثرات ہم تک نہیں پہنچتے تو اس سے سراسر اس میں ہمارا اپنا ہی قصور ہوتا ہے۔ ہم کوئی عمل یا وظیفہ کرتے ہیں تو ہمارے مقصد یا نیت یہ ہوتی ہے کہ آزمایا جائے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جب بھی کوئی عمل یا وظیفہ آپ آزمائش کی نیت سے کرتے ہیں، اس میں شک شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اپنے اللہ پر یقین رکھیں اور اسی ہی سے مدد مانگیں۔ بے شک وہی ہمارا کارساز اور بہترین مددگار ہے، اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کریں، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا ہے۔ محترم ناظرین، ایک بات یاد رکھیں، یقین اللہ کی طرف سے آتا ہے اور شک ہمیں شیطان ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے۔
تاکہ ہم یقین کی دولت چھوڑ کر شک اور وسوسے میں پڑ جائیں اور اپنے تمام اعمال اخارت کر دیں۔ اس لیے ناظرین، کبھی یقین کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہ یقین انشاءاللہ اللہ آپ کو ایک دن کامیاب کر دے گا۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ایک نہایت اندھے کنویں سے بھی نکال سکتا ہے اور سلطنت کا بادشاہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ناظرین و کرام، اللہ پاک اتنی مبارک ذات ہے کہ اللہ پاک نے اپنی مبارک کتاب بھی عطا کری، اپنا حبیب بھی عطا کرا۔ یہ اتنی پیاری کتاب ہے کہ قرآن مجید میں شفا کے نسخے ہیں۔ ہر طرح کی بیماری، چاہے کوئی بھی بیماری ہو، تو اس قرآن پاک میں شفا کے نسخے بھی ہیں، اور ہر طرح کی معاشی پریشانی کا حل بھی موجود ہے۔ جس طرح آج کل لوگ آپ کو بتاتے ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار بھی نظر آتے ہیں، یہ پریشانیاں ختم ہوتی ہیں تو دوسری شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہر طرح کی معاشی پریشانی کا حل موجود ہے۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ اپنے اللہ سے باتیں کرو تو قرآن پاک کو کھول کر پڑھ لیا کرو۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور وہ لوگ ہر روز قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ مومن قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال مالٹی کی طرح عرب کے ایک لذیذ پھل کی سی ہے جس کی خوشبو بھی اچھی اور ذائقے دار ہوتا ہے۔ وہ بندہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال خشک کھجور کی سی ہے جس میں خوشبو تو نہیں ہوتی البتہ ذائقہ ہوتا ہے۔ اور وہ منافق ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس کی مثال ریحانہ گلاب کے پھولوں کی سی ہے، اس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، حنظلہ تمیہ کی سی ہے کہ اس میں خوشبو بالکل نہیں ہوتی اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں منافق کی بجائے فاجر یعنی بدکار کے الفاظ ہیں۔ ناظرین، بے شک ایک رکوع بھی روزانہ پڑھو، ایک آیت بھی روزانہ پڑھو، لیکن قرآن پاک کو روزانہ پڑھا کرو۔ یقین جانو، زندگی گزارنے کے لیے ایسی رہنمائی ملتی رہتی ہے کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ جو چیز آج اتنے 100 سالوں کے بعد بتا رہے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں وہی چیز موجود ہے۔ تو پھر ہمیں زندگی اگر گزارنی ہے تو کیوں نہ اس طریقے سے گزاریں کہ دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک سب سے بہترین کتاب ہے اور ہر پریشانی کا حل اس میں موجود ہے۔ اس لیے بالکل پریشان نہ ہو اور اللہ پر توکل رکھیں، وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے کہ انما العسرین، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑا کر مانگے کہ اللہ پاک آپ کے آنسو دیکھ کر فوری عطا کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کی، حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی آوارگی اور آوازدی اور شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے، تو اللہ پاک نے بھی ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دی۔ ہم نے بھی ہر حلال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کے کام بنائیں گے، اور ہر صورت آپ نے اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ وقت چاہے جتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، آپ نے اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے دعا کرتے رہنا ہے اور ہر وقت اللہ کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے، کیونکہ حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں اور یقین آگے والے یعنی کہ حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور وہ تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ وہ ایک دن
کن کہے گا آپ پریشان نہ ہو اور یہ امت سوچے گی کہ کیسے ہوگا، اور فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کریں، اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا، اور جب اللہ پاک کن کہے دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے، کیونکہ ممکن اور ناممکن جیسے تصورات صرف آپ کے ذہن میں ہیں، اور اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ آپ کے پلک جھپکنے سے بھی پہلے آپ کے خوفناک لمحات کو آپ کے سب سے بہترین حملات میں بدل سکتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس لیے اپنے معاملات اور اپنا دل اس رب کے حوالے کر دیں، اور وہ ان کا بہترین خیال رکھنے والا ہے۔ تو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے پر قدرت رکھتا ہے، تو بے شک اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یقین رکھیں وہ آپ کے لیے بھی روشنیوں تک پہنچنے کے راستے ضرور بنائے گا۔ بے شک میرے رب فرماتے ہیں جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا اپنے پروردگار کے نام تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی، سرکار غوث اعظم اور ان جیسی بڑی بڑی ہستیاں جب بھی رب سے مانگتی ہیں اس یقین سے مانگتی ہیں وہ جو مانگ رہے ہیں ان کو مل رہا ہے۔ آج ہمیں وظائف کو بھی آزماتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھروں سے بیماریاں پریشانیاں ختم نہیں ہونے کا نام لیتی۔ محترم بھائیوں، محترم ناظرین، آج یقین کامل کے ساتھ یا غنیوں یا مغنی لونگ کے دانوں پر بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفہ کر لیجئے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ایک بار زندگی میں یہ وظیفہ کر لیجئے، آپ کی آنے والی نسلوں تک اس کی برکت رہے گی، اس وظیفے کی رحمت، اس وظیفے کی فضیلت اس کے آپ کی نسلوں تک شاد و آباد رہے گی۔ جو لوگ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ ابھی دنیا و جہان کے تمام کام چھوڑ کر 7 لوگوں کے دانوں لے کر مصلے پر بیٹھ جائیں، عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے کہ اس وظیفے کو اس مقصد کے لیے کرنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی حاجت، چھوٹی چھوٹی خواہش فوری طور پر ایک جھٹکے میں پوری ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اپنے بڑے بڑے مقاصد اور جو بھی بڑے مقصد آپ کو لگتے ہیں کہ یہ مقصد پورا ہونا میرے بس کی بات نہیں ہے، اور پھر آپ لوگ دعائیں خاص کریں، اللہ پاک سے لو لگائیں، اللہ پاک کے حضور گڑ گڑا کر مانگنا چاہے، اللہ پاک کو وسیلہ بنائے، اور اللہ پاک کے حضور آپ لوگوں نے ایک اچھے انداز میں دعا بھی مانگنی ہے، تو لہٰذا عمل کو ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود ابراہیمی چاہے تو وہ پڑھ لیں، یا پھر کوئی چھوٹا درود پڑھنا چاہے یا کوئی اور سا درود جو آپ کو یاد ہو اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک لونگ کے دانوں پر 50 بار یا غنیوں یا مغنی پڑھنا ہے۔ اب اس لونگ کے دانے کو علیحدہ کر دیجئے اور دوسرے لونگ کا دانہ پکڑ لیجئے، اب اس پر 50 بار یا غنیوں یا مغنی کو پڑھ لیجئے، پھر تیسری لونگ کا دانہ پکڑ لیجئے، اس پر 50 بار یا غنیوں یا مغنی کو پڑھ لیجئے۔ اس طرح سے آپ نے 7 لونگ کے دانوں پر الگ الگ 50 بار یا غنیوں یا مغنی پڑھنا ہے، اور اس طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ اب غور سے سن لیجئے کہ اس عمل کے ساتھ 3 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے ان 3 باتوں کو لاپرواہی میں چھوڑ دیا وظیفے کی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلی بات، جب 7 لوگوں کے دانوں پر 50 بار یا غنیوں یا مغنی بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو 7 لوگوں کے دانوں کو اکٹھا کر لیجئے گا۔ 7 لوگوں کے دانوں کو اکٹھا سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنے کے بعد مٹھی کو بند کر دیجئے اور 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار پڑھنا ہے۔ خصوصی نصاب یہ مخصوص ذکر الہی کو راضی اللہ سے آپ کے حق میں بہترین فیصلہ کروا دیتا ہے۔ رب کی ذات آپ کی تقدیر میں لکھی مشکلات پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما کر آپ کی نئی زندگی کا آغاز فرما دیتی ہے۔ یا غنیوں یا مغنی کو پڑھنے کے بعد 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم
मुट्ठी पर आप लोगों ने पढ़ना है, फिर खोलते ही 7 लाख के दानों पर फूंक मार दीजिए। आपने दूसरी बात पर अमल ये करना है, ये वजीफा करते दौरान अगर तो आपने किसी से बात कर ली या किसी ने आपको हिलाया तो वजीफा ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि वजीफे की शर्त ही ये है कि यकीन कामिल पूरी तवज्जो के साथ दानों पर ये खास वजीफा पढ़ लीजिए। तीसरी बात, ये वजीफा करते ही आपने दाने हाथों को उठाकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, फिर हाथ उठाकर जो मांगते चले जाएंगे मिल जाएगा। याद रहे कि लौंग के हर दाने पर 50 बार या गनी या मुगनी और 786 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ने के बाद सच्ची तौबा करके और हाथ उठाकर मांगते चले जाएंगे। मैं यकीन से कहता हूँ कि आपको इस वजीफे, इस अमल के बाद किसी दूसरे अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई मुश्किल परेशानी है, कोई हाजत बड़ी से बड़ी है, तो आप अमल को सिर्फ 7 दिन तक मुसलसल जारी रखें। इन लौंग के दानों को आप लोग अपने पर्स में रख लीजिए, जहां आप अपनी कीमती अशिया को रखते हैं। सोने, जेवरात और पैसा इस जगह पर 7 लौंग के दानों को अमल करने के बाद महफूज कर लीजिए। जब तक ये लौंग के दाने आपके पास मौजूद रहेंगे, आपके रिस्क और दौलत में कमी नहीं आएगी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में लाजमी लिख दें। इंशाअल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।